قسم خدا کی سچ بتاؤں اعلیٰ حضرت کی شان میں کیا بیان کر سکتا ہوں، میری اوقات کیا ہے، کچھ بھی اوقات نہیں۔ بریلی شریف وہ زمین ہے، عرس کے موقع پہ کہیں بھی چلے جاؤ لوگ کھانا تلاش کرتے، لیکن بریلی شریف وہ شہر ہے عرس رضوی پہ کھانا بھوکوں کو تلاش کرتا ہے۔ یہ سچی بات ہے، ہر جگہ بھوکے کھانے کو تلاش کرتے، لیکن بریلی وہ شہر ہے جہاں کھانا بھوکوں کو تلاش کرتا ہے۔ لوگ ہاتھ پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں یار بھائی کھا لو نا، کہ نہیں میں نے کھا لیا، تھوڑا سا اور کھا لو نا، تھوڑا سا اور کھا لو نا۔ قسم خدا کی آج بھی لگتا ہے بریلی کے لنگر کو جا کے دیکھو، ایسا لگتا ہے جیسے دسترخوان احمد رضا کا ہو اور نعمت بغداد سے غوث الورا بھیج رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے کیا بات۔ آج بھی ایسا لگتا ہے۔ میں کئی سال بریلی شریف میں نے رہ کے گزارے، جب میرے مرشد حیات تھے، کئی سال بریلی شریف میں رہا، تو میں حیرت کرتا تھا کیونکہ ہم تو جانتے تھے بریلی شریف کے رہنے والے تھے۔ لوگ کہتے تھے یار عجیب معاملہ ہے، کھسے آ جاتے تھے کہ جسے دیکھو وہی کھانا کھانا کھانا، کتنا کھانا بنتا ہے۔ میں نے کہا حساب نہ لگا، یہاں تو 10 لاکھ اگر آئیں تو بھوکا نہیں جائے گا، کیا بات، 10 کروڑ آ جائیں تب بھی کھا کے جائیں گے۔ اس لیے کہ بریلی کی زمین پہ جو لنگر چلتا ہے نا، وہ بریلی کا نہ سمجھنا، بریلی سے آواز آتی کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کیا بات، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، سبحان اللہ سبحان دانا۔ بریلی وہ زمین ہے جہاں پہ کھا کے بغداد کا کھلایا ہے، سبحان اللہ، کیا بات، بغداد کا کھلایا جاتا۔ اور جو لنگر کرتے وہ یہ نہ کہے ہم کرتے ہیں، مقدر پہ ناز کرے کہ ہم سے کرایا جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت کرایا جاتا ہے، ورنہ کریموں کے آنگن میں کمی کیا ہے۔ اگر حضور کے روزے پہ بندہ کہتے بھوک لگی ہے تو خواب میں حضور آ کے کہتے ہیں لے ایک روٹی دیتے ہیں، آدھی روٹی بندہ خواب میں کھا لے، آنکھ کھلے تو آدھی روٹی ہاتھ میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، اس لیے کہ یہ اس نے نہیں دی، جس نے دے کے دے لی، یہ وہ دیتا ہے، قوم دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بریلی سے آواز آتی ہے، مندوں کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، اور آواز آتی ہے بریلی سے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھی آئے اور خود کہے مندے کا سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ہونے والا ہے۔ تو ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق بریلی شریف نہ صحیح اپنے گھر کے آگے لنگر کرے، پتا چلے نا کس کا عرس ہے، دکھنا چاہیے عرس کس کا ہے۔ اور یہ لازم بھی ہے بندے پہ، یار بڑا احسان ہے اعلیٰ حضرت کام پہ۔ 100 سال پہلے انہوں نے کہا تھا ایک میرا کی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ آج امت کا فرض بنتا ہے وہ کہے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اور یاد رکھیں میں ایک بات کا تھوڑا سا قائل ہوں کہ کسی کو گالی کم بکیں اعلیٰ حضرت کی ذات بتائی جائے کون ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ ہمارے خطیب ممبر پہ آتے ہیں کہ وہاں بھی سور ہے، وہ کتا ہے، اس سے بڑھیا سور باندھ لو، اس سے بڑھیا پلا باندھ لو۔ بھئی یہ بتا رہا ہے، یہ بتانا اعلیٰ حضرت کون ہے۔ میں حضرت عیسیٰ میں تقریر کر رہا تھا، 3 وہابی آ کے کہنے لگے آج پتہ چلا اعلیٰ حضرت کون ہے۔ اب تک تو جو بھی آیا ہمیں گالی بک کے گیا، آج پتہ چلا۔ مجھ سے بولے مولوی صاحب چلیے، میں نے کہا بولے میری دکان میں فاتحہ پڑھ دو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ اب پتہ چلا بریلوی ہوتے کون ہیں۔ کیا بات، میں اپنی ایک بات جانتا ہوں، ہمارے اعلیٰ حضرت کے پاس کیا کمی ہے بتاؤ، بتائیے۔ لوگ خالی پگڑی باندھ کے پوری زندگی ان کی گیت گاتے ہیں، اور ہمارے اعلیٰ حضرت تو وہ ہیں کہ اگر بچپن کے تذکرے کرو تو نسلیں گزر سکتی ہیں، باتیں ختم نہیں ہو سکتی ہیں۔ کیا بات، جوانی کا موضوع الگ، بڑھاپے کا موضوع، ان کی زندگی کا ہر پہلو ہے خدا کی قسم لاجواب ہے، لاجواب ہے۔ پھر بھی بندے رضوی اسٹیج پہ آتے، اس سے پہلے کتا باندھ لو، اس سے پہلے پلا باندھ لو۔ سنیں حضرت حسن بصری حج کے لیے گئے تو کعبہ اپنی جگہ پہ نہیں تھا، کہنے لگے یا اللہ کعبہ کہاں؟ آواز آئی وہ میری رابعہ کا استقبال کرنے گیا۔ سبحان اللہ، کہنے لگے یا اللہ یہ رابعہ کون ہے؟ وہ حج کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ خیال آیا، کہنے لگے یا اللہ حج کرنے تو میں بھی آیا ہوں اور وہ بھی آ رہی ہے، کعبہ میں آیا ہوں تو کعبہ نہیں وہاں چلا گیا۔ آواز آئی فرق ہے، تو کعبے کو دیکھنے آیا تھا، میری رابعہ کعبے والے کو دیکھنے آیا۔ کیا بات،
واپس چلے گئے. سوچنے لگے جا کے دیکھوں گا کیا آخر رابعہ میں ایسا کیا ہے جو حسن بصری میں نہیں ہے. وہ بھی اپنے وقت کی بہت بڑی ولیہ ہے. گئے, ذکر میں مشغول تھی, بہت زیادہ بات نہیں کرنی, صرف کچھ ایک بات بتا رہا ہوں. تو کہنے لگے رابعہ بڑا تذکرہ سنا ہے آپ کا, آپ نے نا مصلی پانی میں پھینکا. کہنے لگے آؤ یہاں نماز پڑھتے. آزمانا چاہتے تھے کہاں تک رابعہ بصریہ. مصلی پھینکا پانی پہ. کہنے لگے آؤ یہاں نماز پڑھتے. بہت دن ہو گئے زمین پہ نماز پڑھتے پڑھتے. آپ مسکرائی, مصلی ہوا میں پھینکا. فرمانے لگے حسن نماز یہاں نہیں, نماز یہاں پڑھتے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. سلام لگائی مصلی پہ. آپ نے مصلی پہ نماز پڑھی ہوا میں, حسن بصری نے نماز پڑھی پانی پہ. دونوں پڑھ کے آگے. رابعہ بصریہ کہنے لگی حسن تم نے پانی پہ نماز پڑھی, اس میں تمہارا کمال نہیں, پانی میں تو مچھلیاں بھی رہتی. میں نے ہوا میں نماز پڑھی, میرا کمال نہیں, ہوا میں تو مکھی مچھر بھی اڑا کرتے. اللہ اکبر. اتنا بڑا جواب سن کے نہ پھر حسن بصری سے برداشت نہ ہوا. کہنے لگے سب کچھ تو ٹھیک ہے لیکن تمہیں شیطان کی برائی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اب جو بتا رہا ہوں وہ سنیں, تمہیں شیطان کی برائی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو جانتے ہو کیا جواب دیا حضرت رابعہ بصریہ نے؟ ہر بندہ اسے سبق بنا لے. آپ نے مسکرا کے کہا حسن حسن مجھے اپنے محبوب کی, اپنے رحمان کی تعریف سے فرصت ہی کم ملتی ہے جب میں شیطان کی برائی کی. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, بہت. میں کہتا ہوں تم اعلیٰ حضرت کی اتنی تعریف کر دو کہ بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے اعلیٰ حضرت ہیں کیا, کون ہیں. قسم خدا کی اگر امام اعظم کے دور میں ہوتے تو امام اعظم ان کو اپنا شاگرد ارشد بنا دے. سبحان اللہ, یہ ہے اعلیٰ حضرت. ماشاء اللہ. صحیح یہ ہے کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کے جو کارنامے ہیں ان پہ روشنی نہیں ڈالی. زیادہ تر ہم صرف نعروں پہ نعرے لگاتے رہے. ان کی زندگی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, کیسے انہوں نے دین کا کام کیا اور کتنا دین کا کام کیا. جس نے ہزاروں کتابیں قوم کو دی ہوں, ایک فتاوی رضویہ ایسی دی ہو کہ اپنے تو اپنے پرایوں کی دکان میں بھی فتاوی رضویہ سے کام چلتا ہے. چڑے کوئی بھی, ہاں دیوبند چلے جاؤ فتویٰ وہاں بھی فتاوی رضویہ سے دیا جاتا ہے. وہ بھی جانتے ہیں کہ احمد رضا کی تحقیق سے اعلیٰ تحقیق نظر نہیں آتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کی زندگی کے جو گوشے ہیں انہیں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے آج ایک یار کے لیے جلسہ کیا ہے, اللہ توفیق دینا تو عرس کے دنوں میں اعلیٰ حضرت کے نام پہ کوئی پروگرام کیا جائے اور اس میں جس خطیب کو بلایا جائے اس سے کہا جائے صرف اعلیٰ حضرت کی دینی خدمات آپ بیان کریں اور ہمارے لوگوں کو بتائیں اعلیٰ حضرت نے کام کیا. ہمارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں اعلیٰ حضرت نے کتنا کام کیا, کیا کیا کام کیا تھے, کیسا کام کیا تھے. جانتے ہو قسم خدا کی جب ترجموں کے ذریعے لوگوں کا ایمان بگاڑا جا رہا تھا, لوگ نئے نئے ترجمے دے کر کے لوگوں کا ایمان چرا رہے تھے, تب اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان دے کے ایمان کی حفاظت کی ہے. ہاں جب ان میں غیب پہ انگلیاں اٹھی تب اعلیٰ حضرت نے دولت المکیہ دے کے ہمارا ایمان بچایا ہے. اعلیٰ حضرت کی بڑی قربانیاں ہیں اور میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو چلتے ہیں اعلیٰ حضرت کے نام سے, میں کہتا ہوں ہوش کے ناخن لو. پیر آج بنے ہو تم, قسم خدا کی امیر آج بنے ہو. یہ جو تم گاڑیوں میں گھوم رہے ہو نا, تمہارے باپ کا کمال نہیں, اعلیٰ حضرت کا کمال ہے. اعلیٰ حضرت کا کمال ہے. اگر انہوں نے چادریں بچائی نہ ہوتی نا تو تم امیر نہیں ہوئے ہوتے. وہ تو ان کا احسان مانو کہ انہوں نے فتوے قرآن و حدیث کی روشنی میں جواز کے دیے ہیں, تب تم امیر ہوئے ہو. ان کے خلاف نہ بھونکا کرو. اعلیٰ حضرت کی بڑی ذات ہے, قسم خدا کی مفتی اعظم کا ثانی نہیں ملتا ہے, اور مفتی اعظم کی ذات بھی بڑی ہے, تاج الشریعہ کا ثانی نہیں ملتا. لوگ بڑے خوش تھے, کہہ رہے تھے لو جی اب تاج الشریعہ بھی چلے جائیں گے تو گھر کی منڈی گرم ہو جائے گی. اور کون ہے بریلی میں تاج الشریعہ کے بعد, لیکن مشیت کہہ رہی تھی کیوں پریشان ہوتے ہو, جب ہم نے اعلیٰ حضرت کے بعد کرسی خالی نہیں رکھی تو پھر مفتی اعظم کے بعد کرسی خالی نہیں رکھتی تو اختر رضا کے بعد کرسی کیسے خالی رکھی جائے گی. تاج الشریعہ گئے تو ہمیں قائد ملت جیسا بیٹا دے کے گئے ہیں, قائد ملت جیسا بیٹا دے کے گئے. لوگ ڈگریاں مانگ رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ کچھ دن پہلے بہت چلا, کہاں سے پڑھے ڈگری دکھائیں, کہاں سے پڑھے ڈگری دکھائیں. ہم نے کتنے ڈگری والوں کو گدھے دیکھا ہے. ہم نے ڈگری والوں کو گدھا پایا ہے اور ہم نے کتنوں کو نظر سے پلاتے ہوئے اور نظر سے ایسا بھی پلایا لوگوں نے کہ کچھ نہ تھے سب کچھ بنا دیا. میں کہتا ہوں ساری ڈگری ایک طرف ہے اور اختر رضا کا بیٹا ہونے
डिग्री एक तरफ है, कसम खुदा की जो सारी दुनिया 70 वर्षों में नहीं पा सकती है, वो ताज शरिया ने अपने बेटे को 1 महीने में अता कर दिया। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत डिग्री पूछते हो, जिन्हें खुद मसले नहीं आते वो डिग्री पूछ रहे हैं। हया कर, कसम खुदा की इतना जानते हैं, कल भी हमारा मरकज बरेली था, आज भी हमारा मरकज है, हमारा मरकज है, सारे बोले हमारा मरकज बरेली है, और कल भी हमारा मरकज बरेली इंशाअल्लाह। देखें, हर तरह की हिफाजत आज भी बरेली से हो रही है, कसम खुदा की बरेली से हो रही है। अल्लाह हमारे शेर को सलामत रखे। जब दुनिया तब के जीप बंद करती है ना, तब बरेली के अहमद रजा के बेटे की जबान खुलती है, और जब वो कहता है पत्थर की लकीर होता है। एक दिन एक फैसला दिया था, लोग कह रहे थे जिंदगी भर चक्की पीसेंगे, लेकिन कसम खुदा की गुरबत अहमद रजा से आवाज आ रही थी, पहचानो मेरा बेटा है, सर तो कटा सकता है लेकिन नबी के दीन पे सौदा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। औंकते हो, आज भी वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं। बरेली से वफा करें, बरेली से मोहब्बत करें। मैं अक्सर कहता हूँ, मोहताज होके मर जाना, अपाहिज होके मर जाना, वहाबी होके नहीं मरना है, समझ रहे हैं ना, वहाबी होके नहीं मरना है। कुछ लोग आके कहते हैं जी ये मौलवियों का झगड़ा है, मौलवियों का झगड़ा नहीं बेटे, ये उलमा है जो अभी तक हमारी आंखें खोल रहे हैं, उलमा है जो आंखें खोल रहे हैं, ये उलमा की मेहरबानी है जो हमारा ईमान आज तक महफूज है, इन्होंने मेरे बचाए रखा है। ये वो हमें बताते हैं जो मुस्तफ़ा ने इन्हें दिया है। अपने बाप की बात नहीं करते, ये जब भी करते हैं रसूल पाक की बात करते हैं, अपने उलमा की इब्तिदा करते रहे। और एक बात मेरी सुन लें, अक्सर नुकसान हो रहा है सोशल मीडिया से, फायदा भी है, नुकसान भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नुकसान भी है। लोग अब तो सोशल मीडिया पे सुनते हैं, नंबर पे फोन किया, बुला लिया, एक जगह जलसे में वहाबी कोई बुला लिया, मैंने जाके देखा ना, चाली वाली टोपी और ऊंचा कुर्ता, मैंने कहा ये कौन है? कहा ये शायर है आज के। मैंने कहा कहाँ से फारिग है? कहने लगे नदवा से। मैंने कहा यहाँ कैसे? बोले इन्होंने बुलाया। मैंने कहा तुम्हें पता ये कौन है? कहने लगे नहीं जी, हमने मोबाइल में देख के बुला लिया था। इसलिए जरूरी नहीं है जो दिख रहा है वो हो, अपने उलमा को अपना रहनुमा माने, अपना रहनुमा जाने, जो हमारे उलमा कहें वही करें, इस जहन में बात रखें, वरना कब ईमान का जनाजा निकल जाए पता नहीं चल सकता। इसलिए मैं कहता हूँ अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का रज़वी बना दे। आमीन कहते हुए भी थक रहे हैं, डर लग रहा है क्या? तो भाई बरेली मैं समझता हूँ खालिस ऐसी खानका है जहाँ हर बुजुर्ग का अदब सिखाया जाता है, हर बुजुर्ग का अदब। कई खानकाओं में दीवारें खड़ी कर दी जाती है, हमारे होगी तो उधर मत जाना, लेकिन आला हजरत की वो चौखट है जहाँ कहा जाता है जो हमारा हो गया वो हर वली का है, चाहे वो किसी भी सिलसिले का हो, सुन्नी सही और अकीदा हो, शर्त है तो हमारा। इसलिए करेंगे इंशाअल्लाह ये भी काम, वलियों से प्यार करें और मसलक के हालात के पाबंद रहें। मस्जिदों में इमाम जब आए पहले पूछ लें कि बरेली के अहमद रजा के बारे में क्या ख्याल, अगर वो कहना बड़े मौलाना थे